آزاد نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ رانا صاحب، حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ نے، وزیر اعظم کی طرف سے ہدایت بھی دے دی گئی ہے۔ شروع میں تو آپ کی پلی بھی نہیں تھی، نوشین افتخار صاحبہ نے پہلے دن کہا 23 پولنگ اسٹیشنز پر ری پول کرا دیں، آر او نے بھی کچھ پولنگ اسٹیشنز کا کہا، مگر بعد میں جو آپ نے کہا الیکشن کمیشن نے وہ مانا کہ جی پورے حلقے میں ری پول ہوگا۔ پھر جو آفیسرز ہیں، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب کو ذاتی حیثیت میں غفلت برتنے پر 4 مارچ کو طلب کر لیا ہے، معطل کرنے کو کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو کہا گیا ہے اور کبھی الیکشن ڈیوٹی پر مامور نہ کیا جائے۔ صاحب آپ مانتے ہیں کہ حکومت میں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، کریڈٹ دیتے ہیں آپ پورا؟ دیکھیں شاہزیب، اس میں ہوا اس طرح سے ہے کہ یقیناً ہم نے پہلے دن جو ہے وہ ہماری کینڈیڈیٹ نے غالباً انہی 20 پولنگ اسٹیشنز کے متعلق جو ہے وہ درخواست دی تھی، لیکن بعد میں کیونکہ اس وقت میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے، اس کے علاوہ میڈیا بڑا متحرک ہے، لوگوں نے جگہ جگہ سے جو ہے وہ ویڈیو کلپس لیے، لوگوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کے کلپس لیے، لوگوں نے ان کے ڈرائنگ رومز میں جہاں پر یہ بیٹھ کے پروگرام بنا رہے تھے کہ جی ہم سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم ایسی ایف آئی آر درج کرائیں گے کہ ان کو کڑکی لگ جائے گی، لوگوں نے ان کو ایسی کڑکی لگائی ہے۔ تو یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں کہ پورے حلقے میں جو ہے وہ لوگوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے روکا گیا، پولنگ کو سلو کر کے، فائرنگ کر کے، اس طرح سے پھر پریزائڈنگ آفیسرز کو جو ہے وہ اغوا کر کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض جگہ پہ پریزائڈنگ آفیسرز کو کاپیاں ایکسٹرا جو ہے وہ فراہم کر کے، تو اس کے بعد پھر ہمارا یہ موقف ہوا کہ کیونکہ حلقے میں لوگوں کے حق رائے دہی جو ہے اس کو استعمال کرنے سے ہر جگہ پہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے روکا گیا، تو اس لیے پورے حلقے کے عوام کو دوبارہ سے جو ہے وہ مگر جب تک 330 کے رزلٹ آئے تو مطمئن تھے، اس کے بعد کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ 20-23 پر ہوا کیونکہ وزیر اعظم نے ٹویٹ کر دیا تھا تو کہیں آپ ہار نہ جائیں کیونکہ وہ ملھی صاحب کے وہاں پر زیادہ ووٹ بینک ہے، اس لیے آپ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا؟ ورنہ یہ سب چیزیں ہوئی تھی اس دن میں، فوٹیج بھی میڈیا پر چلی تھی، فائرنگ بھی ہوئی تھی اور ٹرن آؤٹ بھی کم تھا، مگر آپ 330 تک قبول کر رہے تھے۔ جی شاہ زیب، اسی طرح سے میں آپ کو مثال دوں کہ پی پی 51 میں بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن پی پی 51 کا جب رزلٹ فائنل ہوا تو ہمارے پاس ایک آپشن یہ تھی کہ ہم ان کے ووٹوں کو چیلنج کریں اور دھاندلی کے ذریعے سے ہونے والی پولنگ کو مائنس کر کے ان کے ووٹ جو 48,000 ہیں ان کا صحیح طور پہ ان کو لائیں کہ یہ 8,000 ہیں یا 18,000 ہیں، اور اپنا رزلٹ جو ہے اس کو ڈیلے کریں، اور ایک یہ تھا کہ ہم اپنی سکسیس کو نوٹیفائی ہونے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی شکایت درج کریں اور اس کی انکوائری کروائیں۔ یہاں پہ بھی ہم یقیناً اس آپشن کو لیتے، اور اگر یہ 20 کے 20 پولنگ اسٹیشنز کو جو ہے انہوں نے 90% جو ہے وہ اگر انہوں نے جو ہے وہ پول نہ کروایا ہوتا اور ہماری سکسیس جو ہے وہ برقرار رہتی تو ہم وہ اپنی سکسیس کو نوٹیفائی ہونے سے نہ روکتے، لیکن ہم اس پوری دھاندلی کا جو پروسیس ہوا ہے اس کو لازمی طور پہ جو ہے اس کمپلینٹ کو لے کے جاتے الیکشن کمیشن کے پاس اور اس کو جو ہے پوری طرح سے اس مینڈیٹ کو کلیئر کرواتے۔ ظاہر ہے کبھی امپلائی کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت انوالوڈ ہے، کبھی امپلائی کرتے ہیں کہ جو یہ قیادت تھی امیدوار سمیت یہ انوالوڈ ہے اس سارے معاملے میں، کبھی مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی وزیر اعظم کے ماتحت جو ایجنسی ہے وہ انوالوڈ ہے تو وہیں سے آرڈر آ رہے تھے اور میرے پاس نام بھی آ گئے ہیں۔ اب ایویڈنس آپ نے دینی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں مزید کارروائی، اگر ایویڈنس نہیں دینی ہے اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو وزیر اعظم کی انوالومنٹ کی بات کرنا، اگر گراؤنڈ پر کسی نے کیا ہے تو آپ وزیر اعظم کو کیوں انوالو کر رہے ہیں اس میں؟ جی شاہ زیب، ہمارے پاس ناقابل تردید ایویڈنس ہے اور ہم وہ ایویڈنس جو ہے وہ پیش کریں گے۔ میرا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے کہ ممبر الیکشن کمیشن جس کا مرتبہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے اور اسے وہی پوزیشن حاصل ہوتی ہے، وہ اس معاملے کی انکوائری کرے۔ ہم ہر چیز جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن کے اس جرات مندانہ فیصلے کو اور ان کے بر وقت نوٹس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ یہ اسی حلقے سے جو ہے آئندہ جو ہے شفاف الیکشن، فری الیکشن اور بورڈ کی عزت اور عوامی مینڈیٹ کی عزت کا سفر جو ہے اس کا آغاز ہو جائے۔ بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔